خبروں میں آگے بڑھتے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود مشرق وسطی میں کشیدگی برقرار، ایران کے اردن میں امریکی اہداف پر حملے، سینٹ کام کی تصدیق، کہا پاسداران انقلاب نے ایران سے میزائل داغے، تمام میزائل کامیابی سے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی اور سعودی فوج کے عراق پر فضائی حملے، سینٹ کام کے مطابق مشرقی ایران میں ایران نواز گروپوں پر حملے کیے، ہتھیاروں اور لاجسٹک مراکز کو نشانہ بنایا۔ کارروائی 30 سے زائد ڈرونز حملوں کے جواب میں کی گئی۔ واضح کیا کہ پاسداران انقلاب اور اتحادی فوری حملے روکیں۔ ترجمان سعودی فورسز نے عراق پر حملے کی فوٹیج جاری کر دی۔ سعودی عرب کا تیل تنصیبات پر حملے ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق ایران نواز ملیشیاؤں نے عراقی سرزمین سے ڈرونز داغے، مناسب وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کا عراق سے اپنی سرزمین کو حملوں کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ۔ ایران کا سعودی عرب پر حملوں سے لا تعلقی کا اعلان۔ ایرانی فوجی ذرائع کے مطابق سعودی اہداف پر فائر کیے گئے پروجیکٹائل سے کوئی تعلق نہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے قطر، بحرین اور کویت کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ علاقائی صورتحال اور خطے میں جاری کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ سعودی میڈیا کے مطابق دوست ممالک نے ایران نواز گروپوں کے سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کی۔ گفتگو کے دوران فریقین نے فریڈم آف نیگوسیشن کے تحفظ پر زور دیا۔ اور ایران نے عمان کی مساوی ٹرانزٹ روٹس کی تجویز مسترد کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں بحری ٹریفک ایرانی پانیوں سے ہی گزرے گا، دوسری سمت کا کچھ حصہ ایرانی حدود میں ہوگا۔ ایرانی تجویز رد ہوئی تو آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ ایران جنوبی راستے کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ جنوبی راستہ مفاہمتی یادداشت کے منافی ہے۔ 15 روز میں امریکہ سے مذاکرات کا مطالبہ نہیں کیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے رائٹرز سے گفتگو میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں آنے والے راستے ایران کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ آبنائے ہرمز سے متعلق فیصلہ صرف ایران اور عمان کریں گے۔ کسی دوسرے ملک کا آبنائے ہرمز میں کوئی کردار قبول نہیں۔ نیتن یاہو مجھے جنگ میں پھنسائے رکھنا چاہتا ہے۔ ایران کی جوہری سرگرمیوں سے متعلق مجھے اسرائیلی وزیر اعظم کی معلومات کی ضرورت نہیں۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو سے ملاقات سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں یہ بات کہی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں ایران کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی دونوں رہنماؤں کی ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیے جائیں گے، جبکہ دیگر متعدد مقاصد بھی دونوں ممالک کے درمیان مشترک ہیں۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ بڑھتی قیمتوں نے پاکستانیوں کا تیل نکال دیا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ حکومت نے پیٹرول ₹1.63 مہنگا کر دیا، جس کے بعد نئی قیمت ₹335.81 فی لیٹر تک جا پہنچی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل بھی ₹1.55 مہنگا ہو کر ₹388.38 ہو گیا۔ بائنگ پاور کم ہو گئی ہے، مطلب لوگوں کی سیلری کم ہے، خرچے ان کے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ 2 ٹائم کی روٹی بنانی بہت مشکل ہو گئی۔ ہمارے چھوٹے بچے ہیں، یہ دیکھیں آپ ٹیکسی ڈرائیور کس سے کرایہ مانگے، کس سے لیے، کس سے اپنی زندگی بسر کرے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ جب بڑھانے کی باری آتی ہے ادھر والا ان کے پاس کچھ بھی نہیں پہنچتا، وہ پیٹرول سمندر میں ہی ہوتا ہے تو ادھر ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی پہنچ بھی جاتا ہے تو ریٹ کم کرتے ہوئے ان کو گش پڑتے ہیں۔ اتنی انسان کی انکم کے لحاظ سے وہ نہیں ہے جس حساب سے حکومت نے پیٹرول کا بم گرایا ہوا ہم پہ، تھوڑا سا ترس کھایا ہم پہ۔ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ اس کو سستا کرے، اور سب سے پہلے ادھر بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لوگ کیا کریں؟ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، پھر ہم مجبور ہوں گے، باہر نکلیں گے، پھر یہ ہمارے اوپر لاٹھی استعمال کریں گے، ڈنڈے استعمال کریں گے عوام کے لیے۔ اتنی مہنگائی بنتی نہیں ہے، اتنا پیٹرول کیسے افورڈ کریں؟ اب فور ایگزامپل 30,000 روپے سیلری ہے، روز کا اس کے اندر 340 روپے کا جو پیٹرول ایک بندے نے ڈلوانا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو مینیج کرے گا؟ وہ بل بھرے گا، وہ پیٹرول ڈلوائے گا، وہ روٹی کھائے گا، وہ کیا کرے گا؟ کہاں جائیں ہم؟ کچھ بات موسم کی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے موسم حسین ہو گیا۔ حافظ آباد، وزیر آباد اور گجر خان سمیت پنجاب میں بھی میگھا برس پڑی۔ لاہور کے بعض علاقوں میں تیز اور کہیں ہلکی بارش ہوئی ہے۔ آج سے 5 اگست تک ملک بھر میں بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے رخ کرتے اسلام آباد کا، جہاں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سما کی نمائندہ علینا شاہد سے۔ جی علینا، اوور ٹو یو۔
जी देखिए, इस्लामाबाद का मौसम बेहद हसीन है। इस वक्त भी सर्द हवाएं चल रही हैं और सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद मौसम बेहद खुशगवार है। इस्लामाबाद के शहरी खुश हैं। इस वक्त दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान बताया जा रहा है। साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से 29 जुलाई से 5 अगस्त तक मज़ीद मानसून बारिशों की पेशगोई भी कर दी गई है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाने का भी कह दिया गया है। तमाम बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है और इसके साथ साथ शहरियों को ये कहा जा रहा है कि इन मानसून की तूफ़ानी बारिशों के दौरान बिला ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और ख़ुद भी एहतियात करें, दूसरों को भी इसकी हिदायत करें। जी अलीना, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब फेरोज़वाला के कई इलाके सैलाबी पानी की लपेट में हैं। सरकारी रेस्क्यू इदारों से ज़्यादा फलाही तंजीमें यहाँ पर सरगर्म हैं। 48 घंटे से फंसे मुतासरीन को निकालने के लिए इमदादी काम शुरू कर दिया गया है। मजीद वहाँ पर क्या सिचुएशन है जानेंगे। सामिया सईद वहीं पर मौजूद हैं। सामिया, बताइए यहाँ की सूरत हाल। जी बिल्कुल, कल हमने यहाँ फेरोज़वाला से रिपोर्ट किया और हमने उस वक्त रिपोर्ट किया, समा की टीम तब पहुँची जब यहाँ पर कोई भी मीडिया या कोई भी ऐसा हुकूमती इदारा या कोई भी इंतज़ामिया का बंदा मौजूद नहीं था और यूँ मालूम होता था कि जैसे किसी को मालूम ही ना हो कि यहाँ पर सैलाबी रेला है और चुप करके सैलाब को गुजारने की कोशिश की जा रही थी। समा की रिपोर्टिंग के बाद हमने देखा कि यहाँ पर 48 घंटे बाद रेस्क्यू की टीम तो पहुँच चुकी है, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर फलाही तंजीमें ज़्यादा दिखाई देती हैं और हम देखते हैं कि ये पूरा इलाका, यहाँ पर कम से कम 10 से 12 आबादियाँ आबाद है, जिसमें रचना टाउन भी आ जाता है, राना टाउन आ जाता है, भुल्ला डस्कन वाला आ जाता है। कल हमने बहुत सी साइट्स कवर करने की कोशिश की, आज भी हम बहुत सी साइट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो PDMA की जानिब से कोई भी जो वेयर हाउसेज में इनके इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें OBM बोर्ड्स जो हैं वो शामिल होती हैं, सेविंग लाइफ जैकेट्स शामिल होती हैं, यहाँ पर कुछ भी वैसा मौजूद नहीं है। यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से खाना और पीने का सामान जो है वो लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर बात करें यहाँ पर खाने पीने की भी शदीद किल्लत देखने में आ रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं मुंतज़िर हैं अपने घरों में कि यहाँ से कश्तियाँ जाएँ और उनको वहाँ से रेस्क्यू करके लाएँ। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही कम तादाद है कश्तियों की भी। लोग अपनी मदद आपके तहत तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पानी मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर इसको मेजर किया गया है, ये तकरीबन 15 से 20 फुट के दरमियान ये पानी है और इसके अंदर से गुजर कर जाना नामुमकिन है। ये सिर्फ किसी भी OBM बोट पर ही जाया जा सकता है और लाइफ सेविंग जैकेट के बगैर नहीं जाया जा सकता। तो जो लोग इतनी बड़ी तादाद में अपने घरों में महसूर हैं, उनसे हमने बात करने की भी कोशिश की। तो सबसे पहले तो वो समा की टीम जैसे ही पहुंचती है तो लोग जो हैं अपने गमो गुस्से का इजहार करते हैं इदारों के खिलाफ कि यहाँ तक अभी तक कोई उस तरह से नहीं पहुंचा, ना ही यहाँ बिल्कुल सामिया, जिस तरह से आप बता रही हैं लग रहा है कि बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।